اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا آغاز۔ یوکرین کے دفاع کے لیے امداد جاری رکھیں گے، اینٹونی بلنکن۔ امریکہ میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد اڈانی گروپ کو $55 ارب کا نقصان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان بدھ سے جنگ بندی شروع ہو گئی ہے۔ فریقین کے درمیان منگل کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لبنان کی دارالحکومت بیروت میں جنگ بندی معاہدہ ہونے پر جشن منایا گیا اور بدھ کو باضابطہ طور پر جنگ بندی کے آغاز کے بعد فوری طور پر خلاف ورزی کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ جنگ بندی کے تحت ابتدائی 2 ماہ میں حزب اللہ جنوبی لبنان سے اپنی مسلح موجودگی ختم کرے گی، جبکہ اسرائیلی فوجی لبنان سے واپس اپنی سرحدی حدود میں چلے جائیں گے۔ لبنانی فوج کے ہزاروں اہلکاروں اور اقوام متحدہ کے امن دستوں کو جنوب کی جانب تعینات کیا جائے گا، جبکہ امریکہ کی سربراہی میں ایک عالمی پینل صورتحال کا جائزہ لے گا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں کیف کی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے یوکرین کی سیکیورٹی امداد میں اضافہ جاری رکھے گا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے یہ بات روم میں G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ میں روس کی حمایت میں شمالی کوریا کے فوجیوں کی تعیناتی کا معاملہ G7 ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن اس بات پر نظر رکھے گا کہ ان فوجیوں کے بدلے میں روس شمالی کوریا کے لیے کچھ کرے گا یا نہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کے علاوہ کئی دیگر مغربی ممالک کا دعویٰ ہے کہ شمالی کوریا کے 10,000 سے زائد فوجی یوکرین جنگ میں شامل ہونے کے لیے روس پہنچ چکے ہیں، لیکن روس اور شمالی کوریا اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے اڈانی گروپ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں اس کے بانی اور دیگر عہدیداروں کے خلاف دھوکہ دہی کے الزام میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد گروپ کو اسٹاک مارکیٹ میں $55 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ نیو یارک میں ارب پتی بھارتی صنعت کار گوتم اڈانی اور اسی کمپنی کے متعدد عہدیداروں پر بھارتی سرکاری عہدیداروں کو رشوت دینے کا معاملہ امریکی سرمایہ کاروں سے چھپانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اڈانی گروپ نے ان الزامات کو مسترد کرنے کے بعد بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کی فرد جرم کی خبر کے بعد اڈانی گروپ کی 11 کمپنیوں کو اسٹاک مارکیٹ میں $55 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ چین کے وزیر دفاع ڈونگ جون انسداد بدعنوانی کی تحقیقات کے سلسلے میں زیر تفتیش ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ڈونگ جون چین کی مسلسل 30 سے حاضر یہ سابق وزیر دفاع ہے جن کے خلاف مبینہ بدعنوانی کی تحقیقات کی گئی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ یہ دفاع نے رائٹرز کے تبصرے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ چین کی فوج میں گزشتہ سال بدعنوانی کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کی گئی، جس میں پیپلز لبریشن آرمی کے کم از کم 9 جنرلز اور چین کی دفاعی صنعت کے چند ایک عہدیداروں کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ ڈونگ چینی فوج کے سابق سربراہ ہیں اور وہ دسمبر 2023 میں وزیر دفاع مقرر ہوئے تھے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ چین نے تائیوان کے صدر کے بحر الکاہل کے خطے کے دورے سے پہلے بیرونی طاقتوں کی مدد سے آزادی حاصل کرنے کی کوششوں کے بارے میں انہیں متنبع کیا ہے۔ تائیوان کے صدر 30 نومبر کو اپنے 3 سفارتی اتحادی ممالک کا دورہ شروع کریں گے۔ اس دوران وہ امریکی جزیرے گام میں بھی رکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین کے تائیوان امور کے ترجمان نے بدھ کو امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایک چین کے اصول کی پاسداری کرے۔ چین تائیوان پر ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ تائیوان کے صدر کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے، لیکن تائیوان کے صدر کا موقف ہے کہ تائیوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تائیوان کے عوام کا حق ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔